الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارہ باب المیاه وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر والطہور ماؤه والحل میتته۔ حدیث کا فہم ایک بڑا نایاب علم ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں محدثین دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ حدیث کا صحیح فہم عطا فرما۔ حدیث کی مجلس ایسی مجلس ہے کہ جس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث ان کو سمجھنا یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ حدیث کی ہماری کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، مقصد کو پہنچنا دلائل کے ذریعے، یہ کتاب کا نام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے حدیث کے ابتدائی طلباء کے لیے۔ اس کتاب کے اندر 1575 احادیث ہیں۔ اکثر محدثین اپنی کتب کا آغاز طہارت کے مسائل سے کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے نماز، اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، تو نماز کے مسائل پھر بعد میں رکھے جائیں، پہلے طہارت کے بتائے جائیں۔ اسی طرح حدیث کی مجلس میں بھی انسان کو پاک صاف ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ اب طہارت جو ہے وہ انسان یا پانی سے حاصل کر سکتا ہے یا مٹی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام صاحب نے سب سے پہلا جو باب باندھا ہے وہ ہے باب المیاه، پانیوں کا بیان۔ اس میں پانی کے مختلف مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس باب میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ، اس کا پانی پاک ہے، وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس حدیث کو 4 سنن اربع والوں نے بیان کیا ہے، یعنی سنن ابو داود میں بھی یہ حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی تفصیل یہ ہے، موطا امام مالک یہ حدیث کی کتاب جو ہے اس میں تفصیلی حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ المدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا، یعنی گویا کہ یہ حدیث ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول، اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ پینے والا پانی کم ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں گے تو پیئیں گے کیا؟ سمندر کا پانی تو پینا مشکل ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس جو پینے والا پانی ہے وہ کم ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم وضو سمندر کے پانی سے کر لیا کریں اور اپنا پینے والا پانی بچا کے رکھا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے تب فرمایا کہ وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ، اس سمندر کا پانی پاک ہے، وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو یہ ہوگی حدیث۔ اب اس سے مسائل ثابت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم بھی دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے جب کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔
دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی سمندری سفر ہوا کرتا تھا. تو کیا اس سے پہلے بھی تھا؟ جی اس سے پہلے بھی تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی بنائی گئی تھی تو تب سے یہ سمندری سفر شروع ہو گیا تھا کہ لوگ کشتیاں بناتے دریاؤں سمندروں میں سفر کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جہاز ہوتے تھے لیکن بحری، بڑی کشتیاں، بڑے جہاز اس طرح کے ہوتے تھے. اس کی ایک اور دلیل حضرت نبی علیہ السلام کی مجلس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تشریف لائے اور کہا ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ہم ایک کشتی میں جا رہے تھے تو سمندر کے اندر طوفان آ گیا اور ہم 1 مہینہ تک لہروں کے سپرد رہے. 1 مہینے بعد ہماری کشتی ساحل پہ جا کے لگی. لمبی حدیث ہے، اس سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خشکی کا سفر بھی تھا اور سمندری سفر بھی تھا. آخری دلیل اس حوالے سے ایک اور سمجھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جو وحی نزول کا زمانے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا منع ہے، احرام کی حالت میں سمندری شکار کرنا جائز ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے. تو یہ 2-3 دلائل سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سائل جو ہو، سوال پوچھنے والا جب آئے تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ ایسا جواب دے جس سے اس کی تشفی ہو جائے. آنے والے نے سوال کیا پانی کے بارے میں، آپ نے پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا، خوراک کا مسئلہ بھی حل کر دیا. میں سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. تو گویا کہ جواب جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سائل کا جو ہے وہ سوال پورا ہو جائے، بہتر انداز میں جواب دینا چاہیے. اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. آگے حدیث میں وضاحت آئے گی کہ کتنا پانی ہو تو وہ پاک ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے. تو سمندری پانی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس کے اندر نجاست گر بھی جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے سمندری پانی پاک ہے. پانچویں بات یہ سمجھ آئی کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہوتا ہے. ویسے تو عام طور پہ مردار کو اس امت پہ حرام کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام کیا ہے، لیکن سمندری مردار جو ہے وہ جائز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں. گویا کہ اس امت کے لیے 2 چیزیں ایسی ہیں وہ مردہ حالت میں بھی ہوں تو جائز ہے ان کو کھانا، مری ہوئی بھی ہوں تو ان کو کھانا جائز ہے. گویا کہ الجراد والحوت، ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی. تو مچھلی جو ہے سمندری جانور ہے. اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ سمندری مچھلی جو ہے مری ہوئی بھی جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں بھی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اتنی بوسیدہ نہ ہو، پرانی ہو، اس میں سے بو آ رہی ہو، پھر وہ مری ہوئی بھی ہو تو جائز نہیں ہے. اگر اس میں سے بوسیدہ ہونے کی بو آ رہی ہو، زیادہ پرانی مری ہوئی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ آدھی اس میں سے کسی نے کھائی نہ ہو. سمندر کے اوپر مچھلی تیر ہوئی ہے مری ہوئی، آدھی اس میں سے کسی نے کھائی ہوئی ہے، پھر وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. ممکن ہے اس کو کسی ایسے جانور نے کھایا ہو کہ جو زہریلا ہو، اس لیے شریعت اس سے منع کرتی ہے. تیسری بات یہ ہے اس حوالے سے، سمندری مردار کے حوالے سے، کہ سمندر کا ہر وہ جانور جو صرف سمندر میں رہ سکتا ہے وہ اس سے مراد ہے. باہر آ کے وہ مر جاتا ہو، جیسے مینڈک ہے نا، مینڈک حلال نہیں ہے کیونکہ مینڈک خشکی میں بھی زندہ رہ لیتا ہے، تری میں بھی زندہ رہ لیتا ہے، تو مینڈک اس سے مراد نہیں ہے. اسی طرح کچھوا خشکی میں بھی رہ لیتا ہے، تری میں بھی رہ لیتا ہے، سانپ خشکی میں بھی رہ لیتا ہے، پانی میں بھی رہ لیتا ہے، تو وہ اس سے مراد نہیں ہے. ہر وہ جانور جو پانی سے باہر آ کے مر جاتا ہے، خواہ اس کی شکل کیسی بھی ہو،
رہتا وہ پانی کے اندر ہو تو وہ سمندری جانور ہے اور وہ مرا ہوا بھی جائز ہے، بس رہتا سمندر کے اندر ہو، باہر آ کے مر جاتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے ان کا پانی اور خوراک دونوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ دوسری حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پانی پاک ہے، لا ينجسه شیء، کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ یہ حدیث بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ نبی علیہ السلام سے کچھ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، مدینے کے اندر ایک کنواں ہے بئر بزاعہ، بئر بزاعہ اس کنویں کا نام ہے۔ وہ کنویں کا سائز کیا تھا؟ اس کنویں کی گہرائی انسان کے یہاں تک پانی آتا تھا، ناف تک۔ اگر کوئی پانی اس کوئی بندہ اس کے اندر جائے اس کے یہاں تک پانی آتا تھا، اس کی گہرائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ 6 گز، 6 گز چوڑائی تھی اور اتنی اس کی گہرائی تھی کہ یہاں تک اس میں پانی کے اندر بندہ چلا جاتا تھا۔ اس کنویں کے اندر لوگ مرے ہوئے کتے بھی پھینک جاتے تھے، اسی طرح عورتیں حیض کی ٹاکیاں بھی وہاں پھینک جاتی تھیں، جن کو حیض کا خون لگا ہوتا۔ اس کنویں کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، کیا اس سے وضو کرنا، اس کو استعمال کرنا جائز ہے؟ تب آپ نے فرمایا ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، لا ينجسه شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو گویا کہ وہ کنواں جو ہے اس کا پانی بھی شرعی لحاظ سے زیادہ ہے۔ اب شریعت نے پانی کی کتنی مقدار بیان کی ہے وہ بھی آگے مسئلہ بھی آگے میں ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے جب پانی زیادہ مقدار میں ہو، اس میں نجاست گر جائے، کوئی گندی چیز گر جائے، کوئی مردار گر جائے، وہ ہر وقت پاک رہتا ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 کلے ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نجاست گر بھی جائے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ 2 کلے کتنا ہوتا ہے؟ اگر تو کلو گرام کے اندر پر بتاؤں یہ ہوتا ہے 227 کلو گرام۔ 227 کلو گرام پانی جو ہے شریعت کی نظر میں زیادہ پانی ہے، کم نہیں ہے۔ اگر لیٹر میں بات کی جائے تو 500 لیٹر، تقریباً 500 لیٹر پانی جو ہے یہ شرعی لحاظ سے زیادہ مقدار میں ہے۔ اب اتنا پانی ہو تو اس کے اندر نجاست گر بھی جائے وہ پاک رہتا ہے، الا کہ پانی کا وصف بدل جائے۔ وہ بھی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی پاک رہتا ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی الا کہ اس کا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے یا بو بدل جائے کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر پانی 227 کلو گرام سے کم ہے، اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو گیا، نہ آپ اس کو پی سکتے ہیں نہ آپ اس سے کپڑے دھو سکتے ہیں۔ اگر فقہی لحاظ سے بولا جائے تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ نہ وہ طاہر ہے نہ وہ مطہر ہے، مطلب نہ وہ خود پاک ہے نہ خود کسی کو پاک کر سکتا ہے، وہ نجس ہو چکا ہے، پانی گندا ہو چکا ہے۔ اگر پانی 227 کلو گرام سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے۔ اچھا اگر پانی 227 کلو گرام سے زیادہ ہو تو پھر اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی پاک ہے، پیا بھی جا سکتا ہے، اس سے کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں، الا کہ پانی کا رنگ بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے یا بو بدل جائے۔ لیکن وہ جو رنگ بو ذائقہ بدلنا ہے وہ نجاست کی وجہ سے بدلے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر 500 کلو گرام پانی ہے، اس میں آپ روح افزا ڈال دیں، میٹھا شربت بنا لیتے ہیں لوگوں کو پلانے کے لیے، رنگ بدل گیا نا، پانی پھر بھی پاک ہے، کیونکہ پانی کا جو رنگ بدلا ہے نا وہ نجاست کے گرنے سے نہیں بدلا، وہ پاک چیز کے گرنے سے بدلا ہے۔
اسی طرح آپ لسی بناتے ہیں تو آپ 3-4 کلو دودھ لا کے پورے ٹب کے اندر ڈال دیتے ہیں، بڑے ٹب کے اندر لسی بن جائے گی۔ اب رنگ بدل گیا پانی کا، ٹھیک ہے، میٹھا ڈالنے سے ذائقہ بھی بدل جائے گا، رنگ بھی بدل رہا ہے، ذائقہ بھی بدل رہا ہے، پھر بھی پانی پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو رنگ اور ذائقہ بدل رہا ہے نا وہ نجاست کی وجہ سے نہیں بدل رہا، وہ بدلا ہے کسی پاک چیز کی وجہ سے، اس لیے وہ پانی پاک ہے۔ اچھا اگر رنگ بو ذائقہ بدلے کسی نجاست کی وجہ سے تو پھر وہ پانی میں پاک ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ نہر کا پانی ہے نا، اس کا رنگ بدلا ہوتا ہے، یہ برون رنگ کا پانی نظر آتا ہے آپ کو، یہ پانی پاک ہے کیونکہ وہ مٹی سے رنگ بدلا ہے اس کا، اور مٹی پاک ہوتی ہے، تو گویا کہ نہر کا پانی پاک ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کا پینے کا دل کرتا نہیں کرتا، وہ اس کا اپنا مزاج ہے، وہ اس کا بھی۔ ہم تو بات کر رہے ہیں شرعی مسئلے کی، شریعت نے مسئلہ کیا بیان کی ہے۔ جیسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کو سانڈا پیش کیا گیا، حضرت میمونہ رضی اللہ کے دسترخوان پہ آپ کو سانڈا پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے ایک چھڑی لی اور تنکا سے بولے نا، آپ ایسے اس کے پنجے ایسے دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ میرا صرف کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یا یہ حرام ہے؟ میں نے یہ حرام نہیں ہے، لیکن میرا دل میں نہیں آ رہا، میرا دل نہیں کر رہا کھانے کا، انہوں نے پکڑ کے کھا لیا۔ تو یہ ہوتا ہے اپنے اپنے مزاج کی بات، آپ کا مزاج کیا کہتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہر کے اندر گٹر گرتے ہیں، وہ آپ کا دل ہے، آپ نہ پیے پانی اس کا، آپ نہ اسے کپڑے دھوئیں، وہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا۔ مسئلہ ہو رہا ہے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر پانی 227 کلو گرام سے زیادہ ہو، جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ یہ 3 وصف نہیں بدلیں گے وہ پانی پاک رہے گا۔ اگر بدلے تو نجاست گرنے سے بدلے، ویسے نہ بدلے۔ اگر پاک چیز سے بدلے پھر بھی پاک رہے گا، اگر نجاست سے بدلے، جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے، جو گندا نالا اتنا بڑا بہتا ہے، وہ روئی نالا نہیں ہوتا، کتنا بڑا ہے، اس میں پانی بہت زیادہ ہے، یہ پھر بھی وہ ناپاک ہے، زیادہ ہونے کے باوجود ناپاک۔ کیوں؟ اس کی بو بھی بدلی ہوئی ہے، اسی طرح اس کا رنگ بھی کالا ہوا پڑا ہے، اور بدلا بھی نجاست سے ہے، کسی پاک چیز کی گرنے سے نہیں بدلا، تو وہ پانی ناپاک ہے، نہ وہ طاہر ہے نہ وہ مطہر ہے، نہ پینے قابل ہے نہ اسے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں۔ اب کرتے ہیں ذرا خلاصہ، ٹائم ہو گیا اپنا، خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پانی جو ہے جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، پانی اگر 227 کلو گرام سے کم ہو، اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر پانی 227 کلو گرام سے زیادہ ہو، پھر ہم دیکھیں اس میں کیا چیز گری ہے، نجس چیز گری ہے یا پاک چیز گری ہے۔ اگر تو پاک چیز گری ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نجس بھی گر گئی ہے اور اس کا رنگ و ذائقہ نہیں بدلا پھر بھی پاک ہے۔ اگر رنگ و ذائقہ بدل گیا ہے نجاست کے گرنے سے، پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ آخری بات ہمارے سبق کی وہ یہ ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہم 1 لوٹا یا 2 لوٹے استعمال کرتے ہیں، 3 کر لیں گے، 4 کر لیں گے، 5 کر لیں گے۔ 5 لوٹے جو ہیں وہ 227 کلو گرام تھوڑی ہو، تو اس سے کم ہے، تو کیا وہ 5 لوٹے ہماری نجاست کو ظاہر کر دیں گے؟ کیا نجاست کے ساتھ لگ کے خود بھی نجس ہو جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک اعرابی مسجد کے اندر آیا، اس نے آ کے پیشاب کر دیا۔ اب پیشاب جب کیا نا، آپ نے پانی کا ڈول منگوا کے اس کے اوپر بہا دیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ اگر کوئی بندہ یہاں پکے فرش پہ پیشاب کرے، آپ ڈول بہائیں گے نا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ پانی 227 کلو گرام سے کم ہے، اور اس جب نجاست کے ساتھ ملا خود بھی ناپاک ہو گیا۔ جب ناپاک ہو گیا پاک کیا کرے گا؟ تو یہاں پہ آپ کو دھونا پڑے گا مچھلی کو، ساری مچھلی وہاں تک دھونی پڑے گی، پھر پاک ہوگی جگہ۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ جگہ کچی تھی، اور جب نجاست اپنا وجود چھوڑ دے تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے جب ہم 1-2 لوٹے پانی بہاتے ہیں، جسم کو صاف کرتے ہیں تو وہاں سے جسم صاف ہو جاتا ہے، اب نجاست ظاہر ہوگی نا، اب وہ جسم صاف ہو گیا۔ اب ہمیں وہاں پہ 227 کلو گرام پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب اس جگہ کے اوپر جہاں اس نے پیشاب کیا تھا، جب پانی بہایا
تو وہ جو نجاست تھی، وہ جو پیشاب تھا، وہ نیچے چلا گیا، وہ نیچے جذب ہو گیا، اوپر پانی کی تہ آ گئی مٹی پر، تو جگہ پاک ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ پانی کے بارے میں نبی علیہ السلام کے احکامات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔